السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بفضل اللہ تعالی ہم اپنے اس سفر پر بڑھ رہے ہیں اور اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اختتام سے مراد ابھی نہیں، یعنی 2 مہینے کے اندر ود ان انشاءاللہ 15-16 لیکچر ہمارا یہ عربک گرامر کا جو کورس ہے یہ مکمل کور ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہوگا، ممکن ہے کسی وقت تھوڑا سا ہارڈ بھی فیل ہو۔ ریلیکس رہنا ہے، آسان لینا ہے۔ ٹاپک کا جو پہلا حصہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تو بہت آسان ہے، لیکن جو ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے جو آج ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا طوعاً او کرہن، پسند ہو یا ناپسند ہو اس کو ہضم کرنا ہے۔ اگر اس ٹاپک کا آپ کو 20-25-30% بھی سمجھ آ گیا تو الحمدللہ یہ بہت ہوگا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا استعمال قرآن مجید میں ہے، کافی ہے، لیکن بڑے آسان طریقے سے ہے۔ بسا اوقات طالب علم کو پتہ نہیں چلتا، وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چینجز ہیں وہ اس کے علم میں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایز اے ٹیچر پڑھاتے ہوئے ایز اے کورس اس کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ چونکہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ لیکچرز کے بعد ہم ایک ایسے حصے میں داخل ہوں گے عربک لینگویج کے جس کے اندر ان تبدیلیوں کا پتہ ہونا، سمجھ ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی ہم ان کو کور کر پائیں گے۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، میرے ساتھ رہیے، دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہی بات کر رہا ہوں، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ قرآن مجید آپ کو عربی سکھا دے گا پوری۔ یہ جو چیزیں ہیں جیسے آیات میں آئیں گی آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی دیتا رہوں گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو ٹاپک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہی جو ہم نے ماضی کے ساتھ کیا تھا نا، چینجز والا، قاوالا سے قالا بنایا تھا، را دال سے ردہ بنایا تھا، تو یہ وہی ٹاپک ہے۔ اس کو اب ہم نے مضارع میں پڑھنا ہے، تو مضارع میں تھوڑا سا زیادہ گڑبڑ کر جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ اس سے ہمیں امر بھی بنانا ہوتا ہے، وہ ہم نے امر بھی ساتھ ہی دیکھنا ہے اس کے۔ تسلی سے بے شک پیشنس لے کر آپ میرے ساتھ دیکھیے گا، میں آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے آسان طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ گراہیں کھولنے والا ہے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے کہ میں سمجھا پاؤں، اور آپ کے سینے کی گرہ بھی کھول دے کہ آپ اسے سمجھ پائیں اور اسے ابزارو کر پائیں۔ اور مزید تفصیل کے لیے میں انشاءاللہ اس جو لیکچر ڈسکرپشن ہوگی اس کے اندر جو پرانے لیکچرز ہیں میرے، جس کے اندر ہم نے شاید کافی زیادہ تفصیل سے اس کو پڑھایا ہے، وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ وہاں دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور استاد عامر سہیل صاحب حافظہ اللہ کی جو کتاب ہے لسان القرآن، اس کے اندر ان موضوعات کو پڑھ بھی سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو کافی انشاءاللہ یہ کلیئر رہے گا۔ باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں جب بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں تو اس کے اندر کبھی کبھی کچھ ٹف بھی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ٹپیکل بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اگر کوئی سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کو ٹف ہو جاتا ہے تو وہ یہی والا ہے، جس کو ہم نے بہت جلدی سے مکمل کیا، اور آج بھی ہم اس کو ایک ہی لیکچر میں مکمل کر اس ٹاپک کو کلوز کر کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ ایکسپیرینس اور تجربہ یہ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اس ٹاپک پر پہنچتے ہیں، اور ٹیچر کی مجبوری ہوتی ہے اسے کروانا، تو اسٹوڈنٹ وہاں عربک لینگویج سیکھنے کا جو جوش و خروش ہے یا جو جذبہ ہے اس کو ڈراپ کر بیٹھتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ اس لیے اس کورس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ کہیں پر بھی طالب علم کی دلچسپی ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ خود ہمت چھوڑ دے تو الگ بات ہے، لیکن کورس کے اندر کوئی ایسی چیز اس انداز سے نہ آئے کہ وہ طالب علم کو ڈس ہرٹ کر دے یا اس کو تھکا دے یا اس کو بوریت کا شکار کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا پہلا ٹاپک یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا ایک ریکیپ ہم سمجھ لیں۔ بیسیکلی یہ ٹاپک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، جو ابھی ہم پہلا حصہ کرنے لگے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے افعال پڑھے ہیں وہ 3 مادوں پر تھے، یعنی چاہے ماضی تھا، چاہے مضارع تھا، چاہے امر تھا، یعنی جو فاعل آ رہے ہیں ضمائر بن کر ان کو پیچھے ہٹا کر اس سے پہلے جو 3 حروف ہیں، تو ہمارے پاس جتنے بھی فعل ماضی تھے، یعنی فاعل، فعل، فعول، فعیل، اور یفعلو، یفعل، یفعلو، یفعلو، یہ جو تینوں مادے، تینوں وزن ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو مادے 3 ہی ہیں، اس میں فاعل لام، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں زیادہ تر تو افعال
تین مادوں پر ہیں، تو ان تین مادوں کو ثلاثی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افعال جو تین مادوں پر مشتمل ہیں انہیں ثلاثی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اور بھی ہیں جو تین سے زیادہ ہوتے ہیں، جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی۔ ثلاثی سے مراد ایسے افعال جن کے اصل جو تین مادے ہیں وہ تین ہیں، جو اصل مادے جو ہیں وہ تین حروف ہیں، یعنی فعل ماضی فعلوا، واو تو فاعل ہو گیا، واو سے پہلے کتنے ہیں؟ تین ہیں، تو یہ کہے جاتے ہیں ثلاثی۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے، آپ ذرا ماضی پر جا کر توجہ دیں، آپ دیکھیں گے کہ واو سے پہلے آپ کو تین سے زیادہ بھی ملیں گے، تو پھر وہ کیا ہے؟ ابھی وہ ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ بہت ایزی ٹاپک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہو جائے جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہم نے جو ابھی ہم کر رہے ہیں فعل ماضی مضارع امر، ان کی گردانیں پکی ہو گئیں، ان کی گردانیں یاد ہو گئیں، امر بنانے کا طریقہ آ گیا، تو آگے واللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو مرضی ہو جائے، وہ تو صرف ایک لفظ بتانا ہوگا، اگلی گردان آپ خود بنا لیں گے۔ اس لیے ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، اس کو خوب پکا کر لیجئے۔ اب بڑھتے ہیں مجرد کی طرف، کہ یہ لفظ لکھا ہوا ثلاثی اور مجرد۔ مجرد کیسے کہتے ہیں؟ مجرد سے مراد یہ ہے کہ فعل کے اندر فاعل سے پہلے، یعنی فعل، فعلا، فعلو، اس کے اندر واو سے پہلے، فعلا میں الف سے پہلے، اور فعلا، کتنے ان سے پہلے کتنے حروف ہیں فعل کے؟ صرف تین ہیں، اس میں کوئی اور چوتھا حرف اضافی شامل نہیں ہے، اس لیے اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے اگینسٹ بھی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ثلاثی مزید، یعنی مادے تین ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حرف ایڈیشنل آتا ہے، اور وہ حرف ایڈیشنل کیوں آتا ہے؟ وہ میننگ کی تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم کچھ دن کے بعد، کچھ لیکچرز کے بعد پڑھیں گے۔ ثلاثی مجرد سے مراد یہ ہے کہ فعل کے جو مادے ہیں وہ تین حروف ہیں، اور ان تین حروف کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا حرف داخل نہیں کیا گیا، ایکسٹرا بدلے والا نہیں۔ جیسے قالا ہے نا، اس میں الف بدلا ہوا ہے لیکن اصل تو واو موجود ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ دیکھیں قالا، تو قالا میں بھی تین ہے، لیکن اگر قالا کے ساتھ کسی اور کا اضافہ کر دیا گیا، ضمائر فاعل کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے یعنی پہلے ہی صیغے میں، مثلا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، اصل صیغہ کیا ہے فعل ماضی کا؟ فعلا، اگر اس کے شروع میں ہم لے آئیں الف، کر دیں افعلا، اگر ہم کر دیں استفعلا، اگر ہم کر دیں فعلا، اگر ہم کر دیں تفعلا، اب غور کر رہے ہیں کہ فاعل لام کے ساتھ اور حروف انٹر ہو رہے ہیں، یہ حروف میننگز کو چینج کرتے ہیں، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ان کے گروپ ہے پورا، اس پورے گروپ کو ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ جن میں یہ حروف شامل نہ ہوں، جو ابھی تک ہم نے سب ایگزامپلز کی ہیں، اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب تین حروف پر مشتمل مادہ، اور مجرد کا معنی کہ ان تین حروف کے ساتھ کوئی اضافی چوتھا، پانچواں، چھٹا حرف موجود نہیں ہے، اس صورت میں اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اب کیوں ہم یہ پڑھنے لگے ہیں؟ اب آپ غور کیجئے گا، آپ غور کریں، آپ کے پاس فعل ہے ناصرہ، اور اس کا مضارع ہے ینصرو۔ ابھی یہ نون فا ضاد سین کو چھوڑ دیجئے، ادھر ہم توجہ دیتے ہیں۔ ناصرہ ینصرو، کہ ناصرہ فعلا کے وزن پر، ینصرو یفعلو کے وزن پر، یہ تو ہو گیا ماضی سے مضارع بن گیا۔ اب ایک اور چلتے ہیں، فاتحہ۔ اب آپ غور کریں، فاتحہ کس وزن پر ہے؟ فعلا۔ اب اصلاً جیسے ہم نے کیا ناصرہ ینصرو، تو کیا فاتحہ کا مضارع بھی ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، فاتحہ کا مضارع یفتح ہے۔ یعنی یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیوں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ناصرہ ماضی، ینصرو مضارع، فاتحہ ماضی۔ اب فاتحہ اور ناصرہ ایک ہی جیسے ہیں نا، ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں، فعلا وزن ہے، فعلا وزن ہے، لیکن آپ غور کریں دونوں کے مضارع مختلف ہیں، کہ ناصرہ ینصرو یفعلو وزن پر، اور فاتحہ یفتح یفعل وزن پر۔ It is very important۔ اگلے فعل پر چلتے ہیں، ضربہ۔ اب یہ بھی فعلا وزن پر ہے، غور کریں، اب اس کا بھی تو مضارع ان میں سے کسی ایک طرح ہونا چاہیے، نہیں، اس کا مضارع ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے یضرب، یفعل وزن پر۔ یعنی اب آپ غور کریں، یہ وزن فعلا،
وزن فعلا جب مضارع بنتا ہے اس سے تو مضارع کے عین کے تینوں حرکات کے وزن بنتے ہیں، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو یہ تو فعلہ ہو گیا، باقی ہمارے پاس وزن اور بھی ہے، فاعلہ بھی ہے اور فاعلہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس سے مضارع کیا بنتے ہیں۔ یہ جو تین وزن ہیں یعنی فعلہ، ناصرہ ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناصرہ، فتح، ضرب ایک ہی وزن کے ہیں فعلہ، لیکن تینوں کے مضارع مختلف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سمع، سمع کا مضارع ہے یسمع۔ اب دیکھیں سامعہ وزن ہے فاعلہ اور مضارع ہے یفعل، اس کا مضارع یفعل۔ آگے ہے حسبہ، اور یہ سامعہ کی طرح ہی ہے۔ اب اصولاً تو اس کا بھی مضارع یسمع یحسب ہونا چاہیے تھا، حاسبہ یحسب ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ سامعہ ہے، دونوں فاعلہ وزن سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حاسبہ کا مضارع یحسب ہے، یحسب ہے، یعنی عین کلمہ کسرہ کے ساتھ۔ تیسرا دیکھتے ہیں کیا ہے، کرما۔ کرما کون سا وزن ہے؟ فعلہ، اور اس کا مضارع آتا ہے یکرم۔ اب دیکھیں کہ یہ یکرم اور ینصر تو ایک ہی جیسے ہیں، یہ کیا ہوگا، ماضی کارما اور ماضی ناصرہ، لیکن مضارع دونوں کے ایک جیسے ہیں، ینصر اور یکرم۔ ماضی مختلف ہے، ماضی ایک کا ناصرہ ہے، ایک کا کارما ہے۔ تو یہ تمام قیاسی باتیں ہیں کہ عربک میں، چونکہ عرب نے، جیسے میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، کھانا پینا سونا تینوں کی حرکات مختلف ہیں۔ یہ عرب نے جیسے عربی زبان میں جس فعل کو بولا وہ ویسے ہی آگے چلا، لیکن جو گرامر کے ٹیچرز ہیں انہوں نے آسانی کے لیے کیا، بجائے اس کے کہ ڈکشنری میں آپ جائیں تو لکھا جائے ناصرہ فعل وزن پر، ینصر یفعل وزن پر، ان کے وزن آگے لکھے جائیں تو کہانی لمبی ہو جائے گی نا، کہ آپ نے مثلا دیکھنا ناصرہ، وہ آگے پورا اس کا تفصیل لکھو، ناصرہ فعل ینصر یفعل وزن ہے، کتنی لمبی لائن ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے شارٹ ایک سلسلہ نکالا، انہوں نے کیا کیا کہ غور کیا، اسٹڈی کیا اور افعال کے وزن نکالے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورا جو گروپ ہے ثلاثی مجرد کا، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، 6 ابواب میں ڈیوائیڈ کر دیا، 6 ابواب میں، اور ہر باب کا نام انہوں نے پہلے حرف سے لے لیا، نون، فا، ضاد، سین، ہا اور کاف۔ ایسا کیوں ہوا ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلا آپ کو کسی فعل کا ماضی اور مضارع معلوم کرنا ہے، آپ کو مادہ دے دیا، مثلا سین جیم دال، سین جیم دال۔ اب بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ سین جیم دال سے فعل وزن پر اس کا ماضی بنتا ہے اور یفعل وزن پر اس کا مضارع بنتا ہے، تو کیوں نہ میں آپ کو صرف ایک حرف بولوں اور آپ سمجھ جائیں کہ اس کا ماضی مضارع کیا ہوگا۔ مثلا میں آپ کو بولوں سین جیم دال باب نون سے آتا ہے، جو ہی میں باب نون بول رہا ہوں تو باب نون کا مطلب ہے کہ نون سے نصرہ ینصر وزن، نصرہ ینصر، تو مجھے سین جیم دال کو نون وزن میں جو ماضی مضارع ہیں ان کے حساب سے کنورٹ کر دینا ہے، تو کیا بنے گا، سجدہ یسجد، سجدہ یسجد۔ اگر میں آپ کو کہوں فا باب کیا ہے، آپ کہیں گے فتح یفتح، میں کہوں سین باب کیا ہے، آپ کہیں گے سمیع یسمع۔ یاد رکھیے گا ان ابواب میں جو افعال جاتے ہیں ان کے میننگ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک سٹینڈرڈ مانا گیا ہے آسانی کے لیے، مختصر رکھنے کے لیے، کہ آپ کو بجائے اس کے کہ جیسے میں نے بتایا کہ لمبی بات بتائی جائے، مثلا آپ کو کہا جائے جی شین کاف را، یہ بجائے اس کے کہ میں کہوں یہ جی شین کاف را ماضی ہوتا ہے فعلہ اور مضارع ہوتا ہے یفعل، تو کیوں نہ میں آپ کو ایک حرف بولوں کہ یہ باب نون میں، باب نون کے وزن پر آتا ہے۔ باب نون کا وزن کیا ہے، نصرہ ینصر، فعل یفعل وزن ہے باب نون کا، نصرہ ینصر۔ انہوں نے بجائے اس کے فعل یفعل کہتے، انہوں نے یہ سٹینڈرڈ مانے، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم۔ کیوں سٹینڈرڈ مانا؟ کیونکہ ان کو یاد کرنا آسان ہے، یہ یاد کرنا مشکل ہے۔ فعل یفعل، اچھا فعل یفعل، فعل یفعل، ٹیچر یا بہت آگے بڑھ کر تو یہ یاد ہو جاتے ہیں، لیکن ان دا بگننگ فیز، ان دا انیشیل فیز اور ان دا اسٹڈی فیز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ وہ بھی یاد ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی فعل یفعل ہوتا ہے، فعل یفعل ہوتا ہے اور فعل یفعل ہوتا ہے، لیکن آسان ترین یہی ہے۔
جو ہی میں بولوں نون، نون کیا ہے، باب نون کیا ہے ثلاثی مجرد میں، تو آپ نے بولنا ہے نصر ینصر وزن ہے، تو پھر میں آپ کو صرف مادہ دوں گا اور ساتھ لکھا ہوگا نون۔ پرانی جو ڈکشنریز تھی اور جو کتابیں ہیں ڈکشنری کی، چاہے وہ عربک میں ہیں، چاہے وہ اردو میں ہیں، چاہے وہ انگلش میں ہیں، یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ مادے کے ساتھ اس کا باب لکھ دیا جاتا تھا۔ مثلا ہوگا حمزہ میم را، آگے بریکٹس میں نون، تو پڑھنے والا پتہ چل جائے گا یہ نون کیوں ہے، نون کا مطلب ہے امر یامر، نصر ینصر وزن پہ اس نے بننا ہے۔ شین را با، باب ہے سین، تو باب سین جو ہی ذہن میں آیا تو کیا ہے، سمع یسمع، شرب یشرب، سو یہ ڈکشنری کے لیے ہے اور اس کو 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طریقہ ہے افعال کی تقسیم کا، یہ صرف پاکستان یا انڈیا میں تقسیم نہیں بلکہ عرب کی گرامر کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ تو پھر وہ یوں کہا جاتا ہے آگے بڑھ کر، مثلا وہ کوئی گرامر کی ڈسکشن کر رہے ہوں، کہیں گے کہ یہ فعل باب نون سے آتا ہے۔ اب یہ فعل باب نون سے آتا ہے کا مطلب ہے کہ طالب علم کو نون سنتے ہی پتہ چل جانے نصر ینصر، یعنی یہ جو مادہ ابھی استاد بتا رہے ہیں یہ نصر ینصر وزن پر بنتا ہے۔ اب آپ کی ایک مشق کروا دیتا ہوں، مثلا شین را با، باب سین سے آتا ہے، آپ بولیے سین کا کیا مطلب ہے، سمع یسمع، تو اس کا مطلب میں شین را با کو اس وزن پر ڈال دوں گا، شرب یشرب۔ اب بجائے اس کے کہ میں اس کے آگے لکھتا اس کا ماضی فاعلہ ہوتا ہے اور مضارع یفعلو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لمبی کہانی ہو ایک حرف لکھ دیا گیا سین۔ سین جیم دال باب نون سے آتا ہے، سجد یسجد۔ را کاف عین باب فا سے آتا ہے، رکع یرکع۔ عربک لینگویج میں اکثر افعال باب نون سے آتے ہیں نصر ینصر وزن پر۔ اس کے بعد ترتیب میں فا پر آتے ہیں، اس کے بعد ترتیب میں سب سے تیسرے نمبر پر ہے ضرب یضرب، چوتھے نمبر پر ہے سمع یسمع، پانچویں نمبر پر ہے کرم یکرم، اور سب سے کم ہے حاسب یحسب۔ حاسب یحسب تو اتنے کم ہیں کہ کاؤنٹڈ 10-12 ہی نکلتے ہیں افعال اس کے عربک لینگویج میں پوری۔ اور آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ اس ٹاپک پر بات کروں گا تو میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کس قسم کے افعال کس گروپ میں جاتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن مجید میں آیت پڑھ رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا ہمیں، لیکن 100% نہیں ہو سکتا، یہ ٹوٹلی ڈکشنری کی بات ہے، ڈکشنری میں جانا ہی پڑتا ہے، ڈکشنری میں جانا ہی پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ڈکشنری دکھائی بھی تھی، تو اس ڈکشنری میں انہوں نے بجائے نون وغیرہ لکھنے کے انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں پہ وہ باب بھی لکھتے ہیں لیکن کہیں کہیں انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دکھائی بھی تھی، وہ لکھا ہوگا شارب یشرب و اشرب، پورا شارب یشرب و اشرب، اس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ چونکہ وہ ڈیجیٹل ہے سسٹم، ڈیجیٹل سسٹم میں کام چل جاتا ہے، کتابوں میں طوالت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ سو رکع فا باب ہے، فاتح یفتح، اس وزن پر میں ڈالوں گا اس کو، رکع یرکع، کاف تابا نون سے، کتب یکتب، فارح باب سین سے، فارح یفرح، نون فا عین باب فا سے، نفع ینفع، دال خا لام باب نون سے، داخل یدخل، خا را جیم باب نون سے، خرج یخرج، جیم لام سین باب ضاد سے، جلس یجلس، نون صاد حا باب فا سے، نصح ینصح، نون زا لام باب ضرب سے، نزل ینزل، قاف واو لام باب نون سے، قال یقول۔ ابھی ہم اس کو حل کریں گے۔ یہ جناب آپ کے ثلاثی مجرد ہیں، یہ بیسیکلی انفارمیشن ہے، جسٹ آپ نے 6 ابواب کے نام یاد کر لینے ہیں، نصر ینصر، فتح یفتح، اور تیسرا جو ہے وہ ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم۔ یہ 6 ابواب یاد کر لیجئے، یہ ضروری ہیں، کیونکہ پھر اب اس سے آگے جب میں ایگزامپلز لاؤں گا تو میں آپ سے وزن نہیں پوچھوں گا، یعنی میں آپ کو وزن نہیں بتاؤں گا کہ اس کا وزن یفعل ہوتا ہے یفعل ہوتا ہے، میں کہوں گا نون، باب نون ہے یہ، اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ابھی اگلے پورشن میں آنے والی ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا اس میں پھر وزن نہیں استعمال کروں گا، باب استعمال کروں گا کہ یہ فلاں باب سے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، انجوائے دس لرننگ انشاءاللہ۔ اور اب آپ میرے اگر اعراب القرآن کے لیکچر سنیں اگر، تو وہاں پہ یہی بتاتا ہوں میں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے نوٹس کیا ہو کہ یہ کس وزن پر آ رہا ہے، تو میں بتاتا ہوں وہاں وزن بتاتا ہوں۔ اب میں جب آپ قرآن مجید کے اب اعراب القرآن کے لیکچر سنیے گا اب، تو اب میں وزن بتاؤں تو ماضی مضارع آپ نے خود نکال لینا ہے۔
اور وقت کے ساتھ یہ یاد ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کچھ بھی ٹینشن کی بات نہیں، یہ یاد ہو جاتے ہیں، سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا تیز دماغ دیا ہے۔ لیں جی، سیکنڈ پورشن ہم نے مادہ کے لحاظ سے فعل کی اقسام پڑھی تھی۔ صحیح کو آگے ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ محموز وہ ہوتا ہے کہ جس کے مادہ میں فا، عین یا لام کلمہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مضاعف، ایسا فعل جس کے مادہ میں حرف کی تکرار ہو، اور کہاں ہو؟ عین اور لام۔ ہمارا اسٹڈی ٹاپک ہے عین اور لام میں تکرار ہو، فا عین نہیں، عین اور لام ہمارا میٹر ہے جہاں چینجز واقع ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا سالم وہ جس میں نہ تو محموز کی کوئی علامت ہو، نہ کوئی مضاعف آ جائے، اسے سالم کہتے ہیں، یعنی نہ اس میں حمزہ ہو، نہ اس میں حرف علت ہو، اور نہ ہی اس میں حرف کی تکرار ہو، اسے سالم کہا جاتا ہے۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ مثال، ایسا مادہ جس کے اندر فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت آ جائے، حرف علت ہے واو یا یا۔ اجوف ایسا فعل جس کے لام کلمہ، عین کلمہ پر حرف علت آ جائے، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ ناقص ایسا فعل جس کے لام کلمہ پر حرف علت آ جائے، یعنی اجوف جس کے عین کلمہ پر حرف علت آئے، اور ناقص جس کے لام کلمہ پر حرف علت آئے، اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ اور حرف علت کون سے ہیں؟ واو یا دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے۔ لفیف کیا ہوتا ہے؟ جس میں مادہ حرف علت جو ہے وہ مادے میں 2 جگہ آ جائے، یا تو شروع میں آ جائے یا آخر میں، دونوں ساتھ ہو جائیں، تو لفیف مقرون اور لفیف مفروق کہلاتا ہے۔ اب ہم 1 بائی 1 اس میں فعل مضارع کو دیکھتے ہیں، کہاں کیا تبدیلی ہے۔ کسی میں کوئی ایک جگہ تبدیلی ہے، کسی میں 2-4 جگہ تبدیلی ہے، تو لیٹس سی، آپ کے سامنے آئے گا۔ ریلیکس رہنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلا ہم لیتے ہیں محموز میں حمزہ میم را مادہ لیا ہے، اور نون باب نون سے آتا ہے۔ باب نون سے آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یا امرا یامرو، فعل یفعل۔ باب نون سے مطلب ہے ناصر ینصر، امر یامر، یعنی یہ اس وزن پر آتا ہے، باب نون والے افعال کے وزن پر۔ اس کی پوری گردان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے فعل مضارع میں، صرف ایک جگہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ مثلا یأمر یأمرانی یأمرون، تأمر تأمرانی یأمرنا، تأمر تأمرانی تأمرون، تأمرین تأمرانی تأمرون تأمرنا، اور نأمر ایک رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فعل مضارع میں جو محموز الفا ہے، یعنی اگر فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ جائے، پورے محموز میں صرف یہی تبدیلی ہے کہ اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ علامت مضارع میں کیا ہے؟ متکلم میں الف ہے نا، یہ حمزہ موجود ہے، کس کا؟ علامت مضارع، اور ایک حمزہ مادے کا آ گیا، اب 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ مد کر دیا جاتا ہے، حمزہ کو اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، آمرو، میں حکم دیتا ہوں، آمرو، فاعل کیا ہے؟ انا۔ اب اس سے امر کیسے بنتا ہے؟ امر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ امر کیسے بنتا ہے کہ علامت مضارع گرائیں، اور پہلے 6 مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے، تو یہ جو 6 مخاطب کے صیغے ہیں ان کی علامت مضارع گرا دیں، سب کی علامت مضارع گرا دیں، سب کی علامت مضارع گرا دیتے ہیں ہم۔ اور سیکنڈ سٹیپ کیا لینا ہے؟ ہم نے اس کو مجزوم کرنا ہے۔ مجزوم کیسے کرتے ہیں؟ نون سارے گرا دیتے ہیں مؤنث کا چھوڑ کر، اور پہلا صیغہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو سب کے نون ڈراپ، یہ نون ڈراپ، اور اس کو ساکن کر دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حمزہ والے محموز الفا ہیں، ان کے اندر کچھ افعال ہیں جن کا حمزہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے ٹوٹلی، یعنی یہ بن جائے گا مرا مرو مری مرا مرنا، یعنی مر تم مجھے حکم دو انتا فاعل، مرا الف فاعل تم دونوں مجھے حکم دو، مرو تم سب حکم دو، واو فاعل، مری تم مؤنث حکم دو، یا فاعل، مرا تم دونوں مؤنث حکم دو، الف فاعل، مرنا نون فاعل۔ یہ ایگزامپلز ہیں حمزہ خا زال، حمزہ میم نون، حمزہ زا نون، اور حمزہ کاف لام۔ یعنی اب باب حمزہ خا زا باب نون سے اخذ یاخذ، حمزہ میم نون باب سامیہ سے امین یامنو، امن میں ہونا، حمزہ زال نون باب سامیہ سے اذین یاذن، اجازت، یعنی اجازت لینا، حمزہ کاف لام کھانا باب نون سے اکل یاکل۔ اب اگر آپ اس سارے کو گزاریں تو کیا بنے گا؟ آخذو، آمنو، آذنو، آکلو، اور اسی سے امر بنا دیے، خذ، من، ذن یا اذن یا کل۔
اس طرح سے یہ آپ کا فعل امر ریڈی ہو جائے گا. پوری گردان ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے انشاءاللہ. تو جو فعل مضارع میں محموز کا صرف تبدیلی ہے واحد متکلم کی صیغے پر, اور آپ نے دیکھا تھا ماضی میں کوئی چینج نہیں تھا, تو اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک جگہ چینج ہے, وہ کیا ہے؟ مضارع میں واحد متکلم کی جگہ. اور ایک اور چینج یہ ہے کہ محموز الفا میں جب امر بنتا ہے تو حمزہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اگلی قرآن مجید سے کچھ اگزامپل ہیں, دیکھیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب فعل پہچاننا طالب علم کی ذمہ داری ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ ماضی لگ رہا ہے آپ کو, یہ ماضی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماضی کے ہمارے پاس وزن ہے فعل, فاعلہ اور فعل. یہ کیا, اور فعل, 3-4 وزن ہو گئے نا, مجہول کا بھی ہے فعل. کیا ان چاروں میں سے کسی وزن پر آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, واو الف ہمیں کچھ شک پیدا کر رہا ہے ہمارے اندر, کیونکہ واو الف ماضی میں بھی ہے نا, لیکن یہ واو الف ماضی کا نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ غور کریں کاف اور لام 2 حروف ہیں, اور کوئی بھی فعل دنیا کا وہ 2 حروف پر مشتمل نہیں ہے اوریجنلی. منیمم فعل کے 3 حرف ہیں اصلی, 3, اس سے کم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایک ڈیلیٹ ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو آ رہا ہے کاف پر ضمہ, تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ فعل امر ہے. کلو, حمزہ ڈراپ ہو گیا. تھوڑا سا ایکسپیرینس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. کلو واو فاعل, تم سب کھاؤ. رزقنا, اب ہمیں اگر گردان یاد ہے تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ چل گیا رزقنا. فعلنا وزن ہے, اب وہی نا وزن نکال کر پتہ چلتا ہے. فعلنا وزن ہے, سو فعلنا وزن نہ تو امر کا ہے نہ ہی مضارع کا ہے, یہ تو ماضی کا وزن ہے. فعلنا فعل ماضی ہے. سل بنی اسرائیل, سأل یسألو. اب قرآن مجید میں آپ کو جو اس کا حمزہ ہے درمیان والا امر بناتے ہوئے وہ بھی حذف کر دیا گیا ہے. سو عربک لینگویج میں یہ بھی جائز ہے کہ محموز العین میں کبھی کبھی حمزہ آپ کو ڈراپ بھی ملے, اور قرآن مجید میں اس طرح کے فعل میں سین حمزہ لام والے فعل میں آپ کو وہ ڈراپ ملتا ہے. سو آپ دیکھ لیں سأل یسألو بجائے اس کے کہ حمزہ لایا جاتا اسأل تھا. سو وہ حمزہ جو ڈراپ ہو, یعنی وہ جو ڈراپ ہوا حمزہ, اس کی حرکت سین پر ٹرانسفر ہوئی اور وہ بنا دیا گیا سل, اور وہی بتا رہا ہے کہ حمزہ محذوف کر دیا گیا. سل بنی اسرائیل, انت فاعل, آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے. خذ اربعۃ من الطیر. اب دیکھیں خذ, حمزہ خا ذال مادہ تھا, اخذ یاخذ تاخذ خذ. جیسا کہ میں نے بھی بتایا کوئی بھی فعل 2 مادوں پر نہیں ہے, اس کا مطلب بیچ میں کچھ نہ کچھ حذف ہوا ہے. یہی ہم نے غور کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ حذف ہوا ہے. پھر وزن دیکھ لیجئے, کیا یہ ماضی, سل کیا ماضی کا وزن ہے؟ سل کیا مضارع کا وزن ہے؟ خذ کیا ماضی کا وزن ہے؟ کیا مضارع کا وزن ہے؟ بالکل نہیں ہے. کس کا وزن ہے یہ؟ آخری کلمات ساکن ہے. کبھی بھی آپ کو 2 مادے کے 2 حرف ملیں اور فعل ہو اور آخری ساکن ہو, یہ آپ کو فعل امر میں ہی ملے گا. ایسا خذ انت فاعل, تم پکڑو اربعۃ من الطیر, 4 پرندوں کو. خذو حذرکم. اب دیکھیں خذو, وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی, پہلے فعل پہچان لیں, یہ کیا ماضی ہے, مضارع ہے یا امر ہے. واو الف, واو فاعل, الف الفارقہ آ گیا, اس سے پہلے 2 حروف ہیں. ماضی 2 حروف پر نہیں ہوتا, 3 پر ہوتا ہے, تو تیسرا کدھر گیا؟ اس کا مطلب, اور ماضی شروع میں لازمی یا تو فا ہوگا یا فائی ہوگا, اور اگر مجہول ہوگا تو ف ہوگا. سو فا پر ضمہ تو اگلے پر کسرہ ضرور ہوگا, تو لیکن اگلے پر کسرہ نہیں ہے, ضمہ ہے. اگلے پر تو ضمہ ہے. تو خذو حذرکم یہ فعل امر ہے, اخذ یاخذ سے, واو فاعل ہے, تم سب, حذرکم یعنی اپنے جو آگاہ, یعنی خود کو متنبہ رکھنا, خود کو خبردار رکھنا. خذو حذرکم, اپنی پروٹیکشن کی تیاری کرنا. خذو حذرکم. تو مجھے امید ہے اب آپ کو کچھ پتہ چلا ہوگا. لیکن قرآن مجید میں یہ فعل کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے سے ہیں. آج آ کر یہی بار بار آتے ہیں, کل, سل, خود, زیادہ تر آپ کو یہی ملیں گے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا پلیز, انجوائے کیجئے, ریلیکس کیجئے. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں, یہی مادے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں, جو میں نے آپ کو مادوں کی صورت میں لکھ دی ہیں. ان کے ساتھ ابواب لکھے ہیں, آپ مادہ پڑھ کر باب کے ذریعے ماضی مضارع ضرور بنا لیں, جیسے حمزہ کاف لام باب نون اکل یاکلو, تاکہ پریکٹس ہو, زبان اس کے ساتھ ایگری کرے.
وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب دیکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا آمُرُهُ، اب دیکھیں یفعل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کیسا ہے؟ مجزوم ہے، یہ مجزوم ہے، فعل مضارع مجزوم، مضارع کیسے ہے؟ علامت مضارع موجود ہے۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیوں مجزوم ہوا ہے، کس نے اس کو مجزوم کیا؟ آمُرُ، آمُرُ، اب آمُرُ پڑھتے ہی ہمارا دھیان جانا چاہیے یہ ماضی کا وزن ہے؟ نہیں، ماضی میں تو کبھی نہیں پڑھا، مضارع میں یفعلو، افعلو، اصل میں کیا تھا؟ افعلو، علو علو، آخری دونوں حروف ضمہ پہ جا رہے ہیں، ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ مضارع میں ہی ہے کہ آخری دونوں حروف ضمہ پہ چلے جاتے ہیں۔ آمرو، آنا فاعل ہے، آمرو، وہ حمزہ مرج ہوا ہوا ہے، اور میرے خیال ہے قرآن مجید میں اس کی ایک یا دو ہی مثالیں ہیں۔ کیوں یہ پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی ہم اس ٹاپک کو اب ہائیڈ تو نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے آپ کو بہت بھاری لگ رہا ہوگا اس وقت، ممکن ہے ٹینشن بھی ہو رہی ہو، ریلیکس ریلیکس، جسٹ انجوائے، دیکھیں کیا بتا رہا ہوں میں، سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بھی ٹینشن نہیں لینی آپ نے، لیکن سنیں ضرور پلیز، ایٹ لیسٹ کوئی کچھ تو پلے پڑے گا، 20 25 30%۔ اگلا ٹاپک ہے مضاعف میں فعل مضارع کی گردان۔ مادہ میں نے لیا ہے را دال دال باب نون سے ہے، ماضی تو بنتا ہے ردہ فعلا۔ اب ذرا مضارع بنانے سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں اصل میں باب نون میں ڈالیں تو رادادا یردودو، دیٹ از نارمل، رادادا یردودو، ماضی تو ہو گیا، ردہ کر دیا ہم نے، لیکن مضارع میں کیا کریں گے؟ مضارع میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ان دو کو مرج کرنا ہے۔ دو کو مرج کرنے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں کہ جو پہلا حرف ہے اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ جو ساکن ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ادھر۔ میں آپ کو سادہ ترین طریقہ بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاننے لگا، بہت سادہ سا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں چونکہ فعل مضارع میں فا کلمہ ساکن ہوتا ہے، فا حرف ساکن ہوتا ہے، اس پر حرکت کیسے آتی ہے، بس یہی مقصد ہے، باقی چھوڑیں۔ سو یہ ضمہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس کو مرج کر دیتے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ مرج کریں، دال پر شد لگا دیں، اور را پر تو آ ہی چکا ہے ضمہ، یردو، کیا بن گیا؟ یردو۔ اب اس سے پوری گردان بنا دے، یردو یردانی یردون، تردو تردانی تردو تردانی تردون تردینا تردانی اردو نردو، رہ گئے دو مؤنث کے صیغے، وہاں پر مرجنگ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مضاعف کا کام نہیں چلتا، وہ ایسے کے ایسے ہی رہتے ہیں، نارمل یرددنا اور ترددنا کی طرح آتے ہیں، بس باقی اس کے علاوہ پوری گردان بدل جاتی ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں جائیں تو آپ کو یرددنا ترددنا مؤنث کے یہ ملیں گے ہی نہیں، تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو زیادہ کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پہلا صیغہ یردو، یردانی، تردو، اردو، نردو۔ اگر آپ کو مضاعف میں فعل مضارع میں کوئی صیغے ملیں گے تو وہ یہ چار ہیں، بس 5، واحد مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، یہ تردون جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے، یہ ٹوٹل آپ کو پوری گردان میں سے 6 صیغے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ پلٹ کر تمام افعال انہی پر استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے باقی بھی ہیں لیکن پلٹ کر انہی پر آتے ہیں زیادہ۔ تو اس لیے پلیز پلیز آپ نے یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لیتے ہوئے پریشانی کا شکار نہیں ہونا، تو بس سے مرض کر دیں، یردو یردانی، پوری گردان اس پر چلے گی، ایک دفعہ بن گیا۔ البتہ اب اس کا ہمیں بنانا ہے امر، فعل امر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فعل امر بناتے ہوئے کہ اگر علامت مضارع ہٹائیں، فعل کو مجزوم کریں اور دیکھیں پڑھا جا رہا ہے تو آپ کا فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لانا پڑے گا، یہاں پڑھا جائے گا، یہاں علامت مضارع ہٹائیں، علامت مضارع ہٹا دیں سب کی، تو آپ غور کریں گے کہ صرف مؤنث کا صیغہ نہیں پڑھا جائے گا، باقی پڑھے جائیں گے۔ اچھا، جو یہ مضاعف ہوتا ہے اس کو مجزوم کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو مجزوم سکون کے ساتھ نہیں کیا جاتا، وہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً کیا نہیں جاتا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس ضمہ کو فتحہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہے، ردہ، یعنی اگر میں کہوں یردو کو مجزوم کریں فعل مضارع میں تو یہ بن جائے گا یردہ، یردہ تردہ، یعنی یردہ یردہ یردو، تردہ 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 تردو
تردی، تردا، اردا، نردا، یعنی جو آخری حرف ہے جس پہ شد لگی ہوئی ہے اس کو دمہ کے بجائے فتحہ دے دیں. جو قرآن مجید میں بھی ابھی میں آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں. ردا، اب ردا فعل امر ہے، انت فاعل. ردا، ردو، ردی، ردا، ارددنا. اب دیکھیں یہاں ہمیں حمزۃ الوصل لانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم علامت مضارع گرانے کے بعد پروناؤنس نہیں کر پا رہے تھے، لیکن باقی جگہ اٹس آلریڈی ریڈی. ہمیں علامت مضارع حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. علامت مضارع ہٹانے کے بعد ہمیں حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز ریلیکس رہنا ہے آپ نے. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے آپ لوگوں کی جب آپ کیونکہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی طالب علم قرآن مجید کی زبان سیکھتے ہوئے ڈی موٹیویٹ ہو، تھکاوٹ کا شکار ہو، اکتاہٹ کا شکار ہو، پریشانی کا شکار ہو. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں اللہ سے دعا کہوں کہ وہ آپ کے دل میں اسی وقت سکینت نازل فرما دے. آمین. اور میرے دل میں بھی. اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو آ گیا دمہ. اب لازمی نہیں، ہمارے پاس یہ جو فا کلمہ ہے یہ جب ساکن ہے تو ہم پیچھے سے حرکت ٹرانسفر کرتے ہیں تو کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ کسرہ ہے تو اسے کسرہ ہی رکھیں گے. اب اس کو کیا کریں گے؟ یفرو، یفرو، یفرانی، یفرون، تفرو، تفرانی، یفررنا، تفرو، تفرانی، تفرون، تفرینا، تفرانی، تفررنا، افرو، نفرو. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا. افرو، فرار ہو جانا. افرو، میں فرار ہو رہا ہوں. یفرو، وہ فرار ہو رہا ہے. تو یہ مادے ہیں فارارا، باب داربا سے فار، یعنی یہ ہے فارارا یفررو، فرا یفرو. میم دال دال نون مدہ یمدو، شین دال دال شدہ یشدو. سو یشدو سے آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں. کوشش کیجئے گا پیج کو پاز کیجئے اور بنائیے یشدو، یشدان، یشدون، تشدو الی الاخیر. دیکھ کر بنا لیجئے، جیسے بنی ہوئی ہے اسی طرح کاپی کر دیجئے. اگلا ہے مضاعف مضارع میں امر کا، جو ہم نے قرآن مجید سے میں آپ کے لیے ایگزامپلز لایا ہوں. مثلا آپ دیکھیں ردوہ الی اللہ والرسول. اب یہ فا عطف ہے. انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر یہ بھی پتہ چل جائیں گے یہ فا کیسے پہچانے جاتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے یہ. ردو مادہ کیا تھا؟ را، دال دال، واو فاعل، ہو مفعول. اب اگر یہ ماضی ہوتا تو وہ تو ہوتا ہے ردو. اگر یہ اب دیکھیں ماضی، میں نے آپ کے سامنے ماضی بلا دیا. کتنا فرق ہے؟ ردو، ردو. ردو امر ہے، ردو ماضی ہے. ردوہ اسے لوٹا دو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ردو انہوں نے لوٹایا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں. ردو ردہ سے دیکھیں پہلا فتح. ثلاثی مجرد میں اگر ماضی کا صیغہ ہے تو پہلا اگر مجہول نہیں ہے تو پہلا ہمیشہ فتح کے ساتھ ہوگا، الا سوائے کہ اجوف کے کچھ قاعدے ہوں، ادروائز پہلا آپ کو زبر کے ساتھ ہی ملے گا. تو پریشانی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. نقص دیکھیں نقص علامت مضارع ہے، نون قاف صاد، صاد مادہ، فاعل نحن، نقص ہم قصہ سناتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، خا را را مادہ، باب ضرب خرر یخرر، خر یخر گر جانا. حزی الیک بجذع النخلہ. اب دیکھیں کیا ہے؟ حز یحز، ہاں زا زا مادہ، حز یحز. اب یہ تحزینا تھا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہلانا. تحزینا تم ہلاتی ہو یا ہلاؤ گی. اب اس کا امر بنانا ہے، تا ہٹائیں، مجزوم کریں، کیا بن گیا؟ حزی انتی فاعل، حزی الیک اپنی طرف ہلاؤ زور سے، حزی الیک بجذع النخلہ. یہ فعل امر ہے. اب آتے ہیں مثال میں. مثال کا قاعدہ بہت ہی آسان سا ہے مضارع کا، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سا ہے، کوئی ایسی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. جب مضارع بنانا ہے تو واو کو ٹوٹلی پوری گردان سے اڑا کر رکھ دیں. وادع، اب فا با فا سے آتا ہے، وادع یدعو، یودعو نہیں، واو کو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیں. اب دیکھیں جب بھی آپ علامت یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو فعل مضارع ملے، کوئی بھی فعل ملے اور آپ کو اس میں علامات پہچان کر مادے اگر ملے دو، تو یاد رکھیے گا ایک کہیں غائب ہوا ہے.
اور اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو پھر سمجھ لیجئے گا یہاں پر ہر صورت میں واو ہی غائب ہوا ہے. یہ دعو یہ کوئی فعل نہیں ہے, اس کا مطلب واو غائب ہوا ہے. جب بھی آپ کو فعل مضارع ایسا ملے پورے قرآن مجید میں, مثلا مل جاتا ہے یعیدو, یعیدو, یا تو ہوگی علامت مضارع, یہ عید کیا ہے, عین دال, اور دال پر فتح دمہ ہے, تو یفعل وزن بنتا ہے. تو فا کلمہ کہاں گیا, محذوف, ڈیلیٹ. کون سا ہو سکتا ہے, واو, 100% واو ہوگا. سو یدعو, کیونکہ یا ڈیلیٹ نہیں ہوتا, یا ڈیلیٹ نہیں ہوتا, مثال یائی میں یا ڈیلیٹ نہیں ہوتا, واو ہوتا ہے. سو یدعو, یدعانی, یدعونا, تدعو, تدعانی, یدعنا, تدعو, تدعانی, تدعونا, تدعینا, تدعانی, تدعنا, ادعو, ندعو. جو تو میرے طالب علم ہیں زوم پر, ان کو تو میں سنبھال لوں گا انشاءاللہ. ان کی تو زوم کلاس میں یہ اجوب مثال ناقص سب سیدھے کر دیں گے ہم انشاءاللہ. لیکن جو یوٹیوب کے طالب علم ہیں ان سے درخواست ہے تھوڑا حوصلہ رکھیے, اور انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن یہ قرآن مجید کا پارٹ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. فعل امر, اب اس سے فعل امر کیسے بنتا ہے, وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی. علامت مضارع گرائیں, گرانے کے بعد پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں پڑھا جا رہا تو لائیں. اب اگر اس کی علامت مضارع گرائیں تو آرام سے پڑھا جا رہا ہے, ہمیں حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا, ضعو, ضعی, ضعا, ضعنا, سٹوری اینڈ. الحمدللہ. قرآن مجید میں دیکھیں کیا مثالیں ہیں. یعظکم بہ, اب اس یعظو کو اگر آپ چیک کریں, یا تو ہو گیا علامت مضارع, یہ عین ضا آیا, مادہ تیسرا کدھر ہے, لازمی حذف ہوا ہے, اور وہ کون سا ہے, واو. اصل میں یعظو تھا, واو ڈیلیٹ کر دیا. کیوں ڈیلیٹ کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے یہ بولنے میں ٹف ہے, ڈیفیکلٹ تھا. عرب لوگ بولتے ہوئے فلوئنسی کو پسند کرتے تھے, کہ وہ جب بات کر رہے ہوں اس میں ڈسٹریکشن نہ ہو, رکنا نہ پڑے, فی البدی کلام ہو, اس میں رکاوٹ نہ آئے. سو یعظو تھوڑا بھاری ہوا بولنے میں, یعظو, اوعظو, توعظو, سو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. سو یعظکم فاعل واحد, وہ تمہیں یعظکم, وہ تمہیں واعظ کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, اب دیکھیں یعد, وعد, یعید, واو ڈیلیٹ, ضرب ہے, وعد یعید, وہب لنا, یہ وہب نہیں ہے, یہ واو عطف ہے. ہب لنا فعل امر ہے, وہب یہب, اب تہبو سے امر کا بنا ہے یہ تہبو, چونکہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے مضارع میں, وہب یہب. سو ہب لنا من لدنک رحمہ, عطا کرنا اپنی طرف سے. فعظوہن, اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ فا عطف ہے, عظوہن, فعل کیا تھا, تعظونا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی شروع میں لیکچر میں, اگر آج کے لیکچر کا آپ کو 20% 30% بھی سمجھ آتا ہے تو بہت ہے, کیونکہ ابھی آگے 15-20 لیکچر پڑھے ہیں, یہ بار بار پھر آئیں گے, ہم سیدھا کروا لیں گے ایگزامپلز میں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اس کا اب تعارف کروا دینا انتہائی ضروری ہو گیا تھا, ہم اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے تھے, کرنا ہی کرنا تھا. سو اب یہ امر ہے, علامت ہٹائیں, مجزوم کریں, عظو, واو فاعل, تم سب واعظ کرو ان سب کو, ہن مفعول. انشاءاللہ سب چیزیں آ جائیں گی. فلا یصل الی اللہ, وصل یصل, واو صاد لام مادہ, یعنی وہ کیا خیال رکھتے تھے, فلا یصل الی اللہ, لا نفی, یصل ہوا فاعل اس کا, کہ وہ نہیں پہنچتا اللہ کو, اللہ کی طرف. اب کہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا, بلکہ اس کی نیت پہنچتی ہے, اس کا اجر و ثواب, اس کی نیت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جاتی ہے. گوشت تو انسانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, جو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر, تو کیا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے؟ نہیں, ہماری نیت پہنچتی ہے, ہمارا عمل پہنچتا ہے, ہماری تابعداری پہنچتی ہے. سو فلا یصل الی اللہ. اوکے جی, اجوف میں مضارع کی گردان میں تبدیلی. اب آ گیا اجوف. میں نے آج سوچا سبھی میں ختم کر دوں آپ کے ساتھ, یہ ٹینشن بار بار بہت مشکل ہے, اسٹوڈنٹ اس کی وجہ سے عربی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ گرامر کا امپورٹنٹ پارٹ تو ہے ہی ہے, لیکن اتنا ڈیفیکلٹ اور ٹف نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس پر لیکچر زیادہ لمبے بنائیں نا, مثلا اب اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھائیں اور اس پر 8 لیکچر بنائیں, تو 8 لیکچر کا مطلب 2 مہینے. اگر ہم اس کے 2 مہینے کا اس کو بیچ میں گیپ دیں, تو ہمارا پچھلا تجربہ یہ ہوا ہے کہ ان لیکچرز کے آنے کے بعد اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی ڈراپ ہو جاتی تھی, ان کی پارٹیسپیشن بھی ڈراپ ہو جاتی تھی, ان کی دلچسپی بھی ڈراپ ہو جاتی تھی.
یہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس دفعہ یہ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. سو اس لیے آپ آج کے لیے نا اس کو ہضم کیجئے، جیسے بھی ہضم کرنا ہے آپ کو. اجوف میں مضارع کی گردان. سو میں نے مادہ لیا ہے قاف واو لام، باب ہے قاولا یقولو، ماضی تو آپ بنا چکے ہیں قالا. اب مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے حرف علت کو خالی کرنا ہے، وہ حرف علت کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں پچھلے حرف پر جو فا خالی ہے. سو کیا اس پر آ جاتا ہے. سو گرامیٹیکل رول کے حساب سے اگر یہ الف ہو، مثلا میں آپ کو ابھی دوسرا دکھاتا ہوں، یخوفو، اب یہ واو کے اوپر زبر کو کنورٹ کریں تو پھر یہ واو الف میں بدل جائے گا. یہاں پہ واو الف میں نہیں بدلے گا کیونکہ پیچھے دمہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بن گیا؟ یقولو، اور یہ بن گیا یخافو، کیونکہ زبر پیچھے ٹرانسفر کی. انہوں نے گرامر میں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ حرف علت کو خالی رکھا جائے. تو حرف علت اگر کہیں آئے اور اس پہ حرکت ہو تو اس کو ذرا ڈھیلا کرتے ہیں، اس کو ریلیکس کر کے اس کی حرکتوں کو اڑا دیتے ہیں. سو یخوفو اصل بن، پھر واو کا زبر ٹرانسفر ہوا خا پر، بن گیا یخافو. بہرحال تو یقولو بن گیا. اب یقولو سے پوری گردان بنا دیجیے. یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولن تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولنا اقول نقول. بس قرآن مجید میں سب لکھا ہوگا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اتنی ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے کیسے کیوں آیا. بہرحال سو اب اس سے ہم فعل امر بنائیں اگر. اچھا یہاں کیا ہوا ہے میں بہرحال آپ کو بتا دوں، کہیں بیچ میں یہ نہ ہو کہ سر نے بتایا نہیں، احقر نے بتایا نہیں. اصل میں کیا بن رہا تھا یہ چینجز کے بعد؟ یقولنا بن رہا تھا. تو کیا ہوا؟ عربک لینگویج میں دو حرف ساکن نہیں پسند ان کو کلمہ کے بیچ میں، یہ قبول نہیں ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ کون سا ڈیلیٹ ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ حرف علت ڈیلیٹ ہوتا ہے. سو اس حرف علت کو ٹوٹلی ڈراپ کرتے، کیا بن جاتا ہے؟ یقولنا. سو یہاں پہ واو کے ڈراپ ہونے کی وجہ کیا بنی کہ دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا گیا. سیم یہاں مؤنث کے بھی، جمع مؤنث کے صیغہ پر یہاں بھی یہی صورتحال بنی. تقولنا بن رہا تھا، واو کو ڈراپ کر دیا تو بن گیا تقولنا. اب ہم اس سے بناتے ہیں امر. اب آپ نے قرآن مجید میں قل بہت پڑھا ہے. اب دیکھیں قل کیسے بنتا ہے. دیکھیں علامت مضارع ہٹائیں، ہٹا دی. فعل کو مجزوم کر دیں، کر دیا. علامت مضارع ہٹانے کے بعد فعل مجزوم ہونے کے بعد تو بچ گیا قول. اب یہ قول بچا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یہ پھڈے بازی ہو گئی. دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ عربک لینگویج میں دو ساکن اکٹھے ہوں تو ایک کو ڈراپ کیا جاتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ حرف علت ہوتا ہے. تو اس واو کو ڈراپ کریں، پیچھے کیا بچا؟ قل. ختم، سٹوری اینڈ. آگے ہٹائیں علامت مضارع تا، نون گرائیں قولا. جمع میں آئیں تا گرائیں، نون گرائیں قولو، تم سب کہو. مؤنث پر آ جائیں تا گرائیں، نون گرائیں قولی. اس پر آئیں قولا اور قلنا. اس کا تا ڈراپ کریں، پیچھے پڑا جا رہا ہے قلنا، حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بنتا ہے قل. مجھے امید ہے کچھ تو پلے پڑا ہوگا. بتائیے گا آپ کو قل سمجھ آیا ایٹ لیسٹ؟ نیچے کامنٹ میں بتائیے گا مجھے آپ کو پورے لیکچر میں کتنا سمجھ آیا. 10%، 20%، 25، 30، 35، 40. میری امید تو ہے 30-35، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر زیادہ ہوگی تو یقیناً مجھے خوشی ہوگی، اور کم ہوگی تو بھی مجھے غم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نئے طالب علم جو بالکل فریش عربک لینگویج سیکھ رہا ہو اس پر یہ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل آئی ایم سیئنگ، پریشان نہیں ہونا اس کا، ہوتا ہے تو ہوتا رہے بھاری، ہم اس کو سیدھا کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے، یہ کچھ مادے ہیں. عین واو دال، باب نون سے عاد یعود، صاد واو میم صام یصوم، روزہ رکھنا. کاف واو نون کان یکون، ہو جانا. اس کو آپ اس پوری گردان میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا. فعل امر بھی ان سے بنا لیجئے گا. یہ خافا یخافو سے میں نے جو آپ کو بتایا تھا اسی پوری گردان. یخافو یخافانی. اب یہ تخافو تخافانی تخافون تخافین تخافانی تخفنا. اب اس کا فعل امر بنانا ہے. تا کو ڈراپ کریں، فا کو ساکن کریں. اب پھر یہاں بھی وہی مسئلہ بن گیا کہ جو ہی خا ساکن ہوا آپ نے فعل مجزوم کیا، دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تو علت کو ڈراپ ہونا ہے، تو پیچھے بچا گیا خف، تم ڈرو. خف، خافا، خافو، خافی، خافا، خفنا. اب ہے ناقص. ناقص کا بھی بہت سادہ سا قاعدہ ہے
کہ اس میں مضارع میں وہ جو ہم نے ماضی میں کیا تھا نا، اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ لام کلمہ کی حرکت ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے. بس سادہ سا کام ہے. میم شین یا باب ضربہ سے مشا ماشا یا یمشیو، سو حرکت ڈراپ کر دیں. مشا یمشی، بس کچھ نہیں کرنا. یمشی یمشیانی یمشونا، تمشی تمشیانی یمشینا، تمشی تمشیانی تمشونا، تمشینا تمشیانی تمشینا، امشین امشی. بات ختم. آخری لام حرکت کو، لام جو کلمہ کی حرکت آ رہی ہے اس کو ٹوٹلی اڑا کر رکھ دیں. بس صرف اتنا سے کرنا ہے. البتہ ایک معاملہ پیش آتا ہے، وہ یہ یہاں پر وہ کیا پیش آتا ہے؟ اصل میں یہ نارمل بن رہا ہے یم شی یونا، یمشی یونا. سو واؤ سے پہلے یمشی یونا، سو واؤ اور یا اکٹھے ہو رہے ہیں دو حرف علت. دو حرف علت کا اکٹھا ہونا عربک لینگویج میں، دو حرف علت کا اکٹھا ہونا بڑے پھڈے بازی کا کام ہے. تو وہ پھڈے بازی کو دور، یعنی عربک میں یاد رکھیے گا، دو حرف علت کا آنا اور دو ساکنین کا آنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل انہوں نے کیا، دو ساکن ہو تو ایک ساکن ڈراپ کریں، حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ساکنین نہیں آتے. اب آپ کہیں گے اور بھی تو آ سکتے ہیں، نہیں. ساکنین اگر دو کی کنڈیشن پیدا ہوگی تو وہ ایک حرف علت ہوگا اور دوسرا کوئی دوسرا ہوگا. یہ آئیڈیل سچویشن آئے گی، جب بھی آئے گی جب دو ساکن آئیں گے بیچ میں کلمہ کے، شروع میں نہیں کہہ رہا، بیچ میں. اچھا، دوسرا پھڈے بازی کیا ہے؟ اگر دو حرف علت آ جائیں اکٹھے تو بھی وہ کہتے نہیں ایک کو بھگاؤ، یہ بھاری ہو رہا ہے جملہ، یہ کلمہ بھاری پڑ رہا ہے ان پر. نہیں، وہ دو حرف علت اکٹھے پسند نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اب ایک کو ڈراپ کرنا ہے، زبردستی کرنا ہے. اب کچھ بھی ہے تو وہ کون سا ڈراپ ہوتا ہے؟ مادے کا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے مادے کا جو یا ہے اس کو غائب کر دیں. جب اس کو غائب کیا تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. شین پر کسرہ ہے، اب واؤ سے اپنے سے پہلے کسرہ قبول نہیں کرتا. اب واؤ صاحب بھی ڈھیٹ ہیں، یہ فاعل ہیں، اس کو تو بدل نہیں سکتے، تو ان کو یہاں پر ضمہ پسند ہے. تو یہ بن جاتا ہے یمشونا. بس ان دو صیغوں میں یہ چینج ہے. یمشونا یہ بھی بنا تھا تمشیونا، تو تمشونا بن گیا. اب اس سے امر بنا لیجئے امشی، کیونکہ حمزۃ الوصل لانا پڑے گا، پڑھا نہیں جا رہا. امشیا امشو امشی امشیا امشینا. اس طرح سے ہمارا فعل امر تیار ہو گیا. کچھ اگزامپلز ہیں، رامیم یا رما یا رمی، سعا یسعا، نسی ینسا، اور بکا یا بکی. کچھ اس سے گردان کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، کسی طرح مشکل ہو کر دیکھ کر جیسے بھی لکھی ہوئی ایسے پڑھ لیجئے گا، لیکن وزن کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب آ رہا ہے فعل مضارع میں ناقص میں واؤ کا استعمال، آخری کلمہ ہو، اس میں بھی وہی ہے، حرکت اڑا دیں. یہاں پر بھی وہی پھڈا بن گیا جو یمشیونا میں بنا تھا. یہاں بن رہا تھا یدعو وونا، یدعو وونا، دو حرف علت آ رہے تھے تو وہ انہوں نے مادے کو ہٹا دیا اور پیچھے سیدھا ہو گیا یدعونا. بس یہاں یہ دو میں یہی مسئلہ پیش آیا. باقی پوری گردان ویسے ہے. امر کے لیے آپ کو حمزۃ الوصل لانا پڑے گا. علامت مضارع ہٹائیں، نہیں پڑھا جا رہا چونکہ پہلا ہی حرف ساکن ہے. حمزۃ الوصل لائیں، ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا آخری ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ فعل ہے، ہم دعاؤں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں. لفیف میں مضارع کی گردان میں تبدیلی. مادہ ہے واو قاف یا، اور باب ہے باب ضربہ. اصل میں بنتا کیا ہے؟ واقع یا یقیو. باب ضربہ سے واقع یا یقیو. ناقص میں آپ نے ماضی میں تو پڑھا ہے کہ اس کی حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے، مضارع میں بھی یہی ہے، وہ حرکات ڈراپ کر دیں. کیا بنا؟ یقی یقیانی. اب یہاں پر بھی وہی ایشو بنا جو آپ کو میں نے یمشونا میں دکھایا. ناقص میں اور لفیف میں یہی مسئلہ رہے گا کہ یہ جو دو صیغے ہیں یہاں پہ دو حرف علت اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کو ڈراپ ہونا ہوتا ہے، سو وہ ڈراپ کر دیا تو بن گیا یقونا. تقی تقیانی یقینا، تقی تقیانی تقونا، تقینا تقیانی تقینا عقی نقی. اب یہاں سے فعل امر بڑا انٹرسٹنگ ہے. فعل امر کیسے بنے گا؟ تا کو ڈراپ کریں. ہاں ایک اور چیز بتانا میں بھول گیا کہ ناقص اور لفیف
جب ان فعل مضارع کو مجزوم کیا جاتا ہے تو یہ جو ناقص ہے، یہ جو حرف علت ہے، یہ حذف کر دیا جاتا ہے. سو یہ مجزوم کی علامت ہے. فعل مضارع ناقص ہو یا لفیف ہو، جب اس کو مجزوم کیا جاتا ہے تو اس کا حرف علت ٹوٹلی ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہی چیز پیچھے میں آپ کو یہاں پر بتانا بھول گیا، چونکہ میں لیکچر لمبا ہو رہا ہے تو تھوڑی سی جلدی کا شکار ہو رہا ہوں، اس جلدی میں مجھ سے غلطی ہو گئی. سو فعل مضارع کو جب مجزوم کیا جاتا ہے تو اس کے حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. فعل مضارع کو ناقص ہو یا لفیف ہو، آخری حرف علت ہوں تو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہوئے ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. اور ایسا صرف اور صرف ان صیغوں میں ہوتا ہے، 5 صیغوں میں، بس باقیوں میں نہیں، ان 5 میں ہوتا ہے صرف. سو امر بناتے ہوئے جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر حرف علت بھی ڈراپ ہوتا ہے، جو ہی مجزوم کرتے ہیں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے امشی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا غائب ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو غائب ہوا ہے، چونکہ فعل مضارع کا قاعدہ ہے کہ ناقص اور لفیف کو جب مجزوم کیا جاتا ہے تو اس کے حرف علت ڈراپ ہو جاتے ہیں. سو اب یہاں سے فعل امر بن رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ. فعل امر انٹرسٹنگ بننے لگا جی. دیکھیے کیا بن رہا ہے. علامت مضارع ہٹائیں، فعل کو مجزوم کریں، یہ بھی ڈراپ ہو گیا. پیچھے کیا بچا؟ کہ. سبحان اللہ، کیا زبان ہے. یہ فعل امر ہے پورا. کہ انت فاعل ہے، اس کا مطلب ہے بچانا. کہ انت فاعل، تم بچاؤ. کہ آگے پھر ٹھیک ہے، قوا، قو، قی، قوا، قینا. اب آپ کو قرآن مجید میں دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا ہم پڑھتے ہیں. قنا عذاب النار. اب یہ غور کریں، یہ واو عطف ہے، یعنی اور. یہ فعل امر ہے قی، یہ فعل امر ہے قی، لیکن دونوں حرف ڈراپ ہیں. اس کا واو کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ چونکہ یہ وہ اس میں مثال میں آتا ہے، واقعہ یوقیو بن رہا تھا تو وہ واو بھی ڈراپ ہونا ہے، چونکہ واو مثال کا ہے یا ناقص کا ہے، دو گڑبڑ شامل ہو گئیں بیچ میں، تو وہ واو اس لیے ڈراپ ہونا ہے. سو قنا عذاب النار. اب کی انتا فاعل، نا مفعول، تو ہمیں بچا. عذاب النار یہ دوسرا مفعول، آگ کے عذاب سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. مادہ کیا تھا؟ تقونا. فعل امر بنانا ہے، علامت مضارع ہٹائیں، نون ڈراپ کریں، مجزوم کر دیا. قو، الف الف الفارقہ کے. قوا انفسکم، تم سب بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج میں نے آپ کو بہت کچھ پڑھایا ہے. صبر کے ساتھ آج کے لیکچر کو برداشت کیجئے گا، لیکن اپنی رائے ضرور دیجئے گا کتنے % آپ کو سمجھ آیا. مجھے خیال ہے کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوا ہوگا، کافی چیزیں ایک میں اکٹھی کی گئیں. یہ اکٹھی میں نے کسی وجہ سے کی ہیں، کسی سبب کی ہیں، کسی سائیکولوجیکل تھاٹ کی بنیاد پر کی ہیں، کسی بیس پر کی ہیں. تو اس کو برداشت کیجئے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جیسے بھی ہمیں ہضم کرنا تھا، ایٹ لیسٹ آپ نے سن لیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، جب دوبارہ یہ مثالیں آتی رہیں گی، اب یہ مثالیں آتی رہیں گی، کیونکہ ابھی ہم نے کافی چیزیں پڑھنی ہیں. فعل کو مجزوم بھی کرنا ہے، تو یہ ریپیٹڈلی چیزیں آئیں گی. میں پھر آپ کو بتاتا رہوں گا، جب بھی کوئی مادے کی ایگزامپل دوں گا میں بتاؤں گا آپ کو. قرآن مجید کے اعراب آپ سنیے گا، لیکچر سنیا کیجئے. وہاں آئیں گے، میں وہاں بھی یہ ڈسکس کروں گا صرف آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ وہاں پر دوبارہ اس کو غور کریں گے، دوبارہ ریویو کریں گے، اچھا یہ ایسے کیوں ہوا تھا. سو پلیز بیئر ود می، انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا. الحمدللہ آج ہم نے کافی چیزیں انفارمیٹیو دیکھی گرامر میں. اب یہ دیکھیں، یہ جو آج ہم نے چیزیں دیکھی ہیں یہ بیسیکلی عربک گرامر کا ٹاپک نہیں ہے. یہ عربک میں ایک صرف موضوع ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے، تو یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. گرامیٹیکل اس کے اندر کون سے تھے؟ رفع نصب جر کا کوئی قاعدہ نہیں تھا. یہ کلمہ کی تبدیلیاں ہیں، کلمہ میں جو چند وجوہات سے جو تبدیلیاں آتی ہیں. اور یہ قرآن مجید کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے، اس لیے پلیز آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں بار بار آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، اور احادیث میں بھی انشاءاللہ تسلی رکھنی ہے. اگر آپ ان کے ڈیٹیلڈ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ان سب کے ڈیٹیلڈ لیکچر شیئر کر دوں گا. اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے پریکٹس بھی کی ہوئی ہے، آپ وہ پریکٹس سے بھی سن سکتے ہیں. البتہ وہ پریکٹس تھوڑی سی جارحانہ ہوتی رہی ہے، سو اس لیے بعض اسٹوڈنٹ پہ مجھ میں تنقید بھی کر دیتے ہیں. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دور، کوئی وقت ہوتا ہے،
اس ٹائم میں شاید مجھے تھوڑا غصہ زیادہ آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جن کے ساتھ میں کبھی ناراض ہوا، غصے ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس صبر پر جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ میرے ساتھ پھر بھی پڑھتی رہیں، اور میں سے بہت سی ابھی تک پڑھ رہی ہیں، ان میں سے بہت سی ٹیچر بن گئی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ لیکچر آپ سنیں گے تو وہاں پر کافی ڈسکشن بھی موجود ہے. وہ لمبے لمبے لیکچر ہیں، 1.5 گھنٹے کے، سوا گھنٹے کے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.